اور فرض کر لے جیسے ہم پر کھانا کھانا لازم ہے نا، ایسے ہی رات کی تنہائی میں ہمارے لیے آدھا گھنٹہ ذکر کرنا لازم ہے۔ پہلے تو اس کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، لیکن اس ذکر کے لیے کیا ہے، کیا کرنا ہوگا ذکر کے لیے؟ ہم بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اب ذکر سنیں ذکر کرنا کیسے ہے، ایک عجب انداز ہے، یقین مانے ہم کسی اور دنیا میں بستے ہیں بھائی، لیکن تصوف کی دنیا کچھ اور ہے۔ فرمایا جب تم ذکر کرنے کے لیے بیٹھو نا تو اولاً سب سے پہلے ہے فَأَوَّلُهَا التَّوْبَةُ النَّصُوحُ، پکی توبہ کرو، پہلے پکی توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب اللہ سے وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایسے توبہ نہیں ہوتی، یہ دانتوں میں انگلی دے دو، کان پکڑ لو تو توبہ ہو جاتی ہے، توبہ ایسے نہیں ہوتی۔ توبۃ النصوح اس کی تعریف لکھی ہے، توبۃ النصوح وَهِيَ أَن يَتُوبَ مِن كُلِّ مَا لَا يَعْنِيهِ مِن قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِرَادَةٍ۔ گناہ تین چیزوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، قولی گناہ، فعلی گناہ، ارادی گناہ۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے نہیں عمل سے ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ نہ زبان سے ہے نہ عمل سے ہے، وہ ارادے سے ہے۔ گندی سوچ، پلیت سوچ، گندا خیال، پلیت خیال، یہ گناہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اسم، قرآن نے کہا کثرت سے گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، بعض سوچنا بھی گناہ ہے۔ اب توبۃ النصوح کیا ہے؟ وَهِيَ أَن يَتُوبَ مِن كُلِّ مَا لَا يَعْنِيهِ مِن قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِرَادَةٍ۔ قول والے گناہوں سے بھی معافی مانگو، قسم کھاؤ کہ آج کے بعد قولی گناہ نہیں کروں گا۔ فعل والے گناہ سے بھی معافی مانگو، یہ جو کرتوت کیا ہے مالک نہیں کروں گا آئندہ۔ اور ارادے میں جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے بھی معافی مانگو۔ یہ تین قسم کے ہیں، قولی، فعلی اور ارادے والے گناہ۔ پہلے ان سے توبہ کرنی ہے، اور توبہ بھی کیسی؟ وَكَانَ ذُنُّونُ الْمِصْرِيُّ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى التَّوْبَةَ وَهُوَ يَمِيلُ إِلَى شَهْوَةٍ مِّن شَهَوَاتِ الدُّنْيَا فَهُوَ كَاذِبٌ۔ اور ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے توبہ کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد تمہارے دل میں اگر ذرا بھی یہ خیال آئے کہ پھر کر لوں گا تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دل میں خیال آئے کہ بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی توبہ کر لیتا ہوں، اگر پل بھر 0.1% بھی اگر یہ خیال ہے کہ بعد میں بھی کر لوں گا تو پھر یہ توبہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ توبۃ النصوح کرنی پہلا کام ہے، توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کر لی، توبۃ النصوح کے بعد اس کے بعد ہے الغسل او الوضو۔ غسل کرے یا وضو کرے، کلما اراد الذکر، جب بھی ذکر کا ارادہ ہو غسل کرے یا وضو کرے، اور اپنے کپڑوں کو اور اپنے منہ کو بالبخور، خوشبو سے صاف کرے، معطر کرے۔ یہ عمومی چیزیں بتا رہا ہوں، خصوصی نہیں، خصوصی تو کچھ اور ہیں، جو کہتے ہیں نا خصوصی خاص چیزیں وہ کچھ اور ہیں، یہ عمومی بتا رہا ہوں، یہ میرے آپ کے لیے ہیں۔ پہلا تھا توبۃ النصوح، دوسرا تھا الغسل او الوضو، غسل کرے یا وضو کرے، کپڑوں کو معطر کرے، منہ کو معطر کرے، اپنے منہ کو پاک کرے، منہ کو معطر کرے۔ تیسرا ہے السکون والسکوت، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سکون سے بیٹھا رہے، کوئی بات بھی نہ کرے اور کچھ سوچے بھی نہ۔ یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ بندہ جب آنکھیں بند کرتا ہے یا وہ کرتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ سوچ آتی ہے۔ پہلے سوچوں سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے۔ جب ذکر کے مصلے پر بیٹھیں گے نا تو پھر غیر کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں کہ جو ہمارے خیالات ہیں، تصورات ہیں، یہ خیالات و تصورات ایک لیول پر آ جائیں، یہ تھوڑے سے ہٹ جائیں، اور ذہن پہ اس چیز کا غلبہ آئے کہ میں مالک کو یاد کرنے جا رہا ہوں، بس بقایا بھلا دیں۔
اس کے لیے سکون اور السکوت ہے۔ تیسرا، چوتھا فرمایا وَأَن يَسْتَمِدَّ عِنْدَ شُرُوعِهِ فِي الذِّكْرِ بَهِيمَةُ الشَّيْخِ۔ جب آنکھیں بند کر لی، تصور کرو کہ آپ کے سامنے آپ کا شیخ بیٹھا ہے، شیخ کامل آپ کے سامنے جلوہ کر رہے ہیں۔ چوتھا۔ پانچواں، پھر یہ تصور کرو اپنے شیخ سے مدد مانگو، اپنے مرشد سے مدد مانگو، استمداد مانگو کہ مرشد مالک کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، مدد کر۔ کیونکہ یہ معمولی ذکر نہیں ہے، یہ کائنات کے بادشاہ کا ذکر ہے، یہ مالک کا ذکر ہے۔ اپنے شیخ سے طاقت مانگیں، اپنے شیخ سے قوت مانگیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قرآن میں خدا نے یہ نہ کہا ہوتا کہ میرا ذکر کرو، اگر قرآن میں خدا نے نہ کہا ہوتا کہ میرا ذکر کرو، مجھے خدا کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، میں لوں کیسے؟ مالک کا نام لوں کیسے؟ یہ تو حکم آ گیا کہ ذکر کرو تو نام لے رہے ہیں، ورنہ وہ نام اتنا پاک ہے، وہ ذات اتنی پاک ہے، ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ شیخ سے مدد مانگے، طاقت مانگے، قوت مانگے کہ مجھے وہ ہمت دے کہ میں اس مالک کا ذکر کر سکوں۔ پانچواں ہے، اس کے بعد چھٹا ہے، یہ پانچواں یہ ہوا، اور چھٹا اس کے ساتھ ہے کہ حالت تشہد میں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ایسے بیٹھ جائے اور اپنے ہاتھوں کو یوں رکھے۔ پھر اس کے بعد کہا تطیب المجلس الذکر، جس جگہ پر آپ ذکر کر رہے ہو نا وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے روٹین کے کام ہیں، روزانہ کے ہمارے کاموں میں سے ہیں، ہم تو ولیوں کو مانتے ہیں بھائی۔ اس کے بعد ہے ان یکون ملبسہ حلال، جو کپڑا پہنا